الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے ذیل میں فلسفہ تاریخ آپ کی خدمت میں قرآن کی آیات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا تھا کہ شہید کی کتاب جامع و تاریخ در قرآن کہ اس کا پہلا حصہ ہم ختم کر چکے ہیں اور دوسرا حصہ تاریخ در قرآن کے عنوان سے تھا۔ اس میں ہم نے انواع تاریخ پڑھ رہے تھے کہ تاریخ تین طرح کی ہے۔ ایک تاریخ ہے تاریخ نقلی، ایک تاریخ علمی اور تیسری فلسفہ تاریخ۔ کلمہ فلسفہ تاریخ اگرچہ پرانا ایک لفظ ہے لیکن شہید نے اس کو ایک تیسرے معنی میں استعمال کیا ہے اور ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں شہید نے کہ عموماً کتابوں میں جب فلسفہ تاریخ لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی دوسرا معنی جسے آپ نے تاریخ علمی کہا وہ مراد ہوتا ہے۔ تاریخ علمی کو ہی فلسفہ تاریخ کہتے ہیں لیکن ہماری مراد فلسفہ تاریخ سے تاریخ علمی نہیں ہے۔ اس کی ابھی آپ کے سامنے آج انشاءاللہ تو تفصیل انشاءاللہ پیش کی جائے گی اور ہم اسی کے ساتھ پھر فلسفہ تاریخ سے طبیعت تاریخ میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں گے تاریخ کیسے شہید اسے لے کے جا رہے ہیں کہ پہلے تاریخ کو مفید بنایا اور مفید جب بنا چکے تو وہ مفید تاریخ جو حال میں بھی فائدہ دے، وہ تاریخ جو آپ کو آج کے دور میں زمانے حال میں فائدہ دیتی ہے، اس تاریخ کا نام شہید نے کیا رکھا؟ فلسفہ تاریخ۔ اس کو بس ذہن نشین فلسفہ تاریخ کی کوئی خاص ڈیفینیشن یا تعریف نہیں ہے۔ فلسفہ تاریخ سے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مراد یہ لیا ہے وہ تاریخ جس کے قوانین آج آپ کو زمانے حال میں فائدہ دیں۔ ہر وہ تاریخ جو زمانے حال میں قانون کے اعتبار سے، اصول اور ضوابط کے اعتبار سے فائدہ دیتی ہے، فلسفہ تاریخ سے تعبیر ہے۔ اور ہر وہ تاریخ جو زمانے حال سے تعلق نہیں رکھتی یہ زمانے تاریخ نقلی یا علمی کہلائے گی۔ تو فلسفہ تاریخ کے بعد شہید رحمۃ اللہ علیہ اگلی بحث میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ ہے طبیعت تاریخ۔ طبیعت تاریخ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوع پھر فطرت سے انہوں نے اسے جوڑنے کی کوشش کی ہے اور اس کے انشاءاللہ تعالی آپ مضامین اور نظریات پڑھیں گے۔ لیکن یہاں سے ہمارے پاس تحلیل شروع ہو جاتی ہے کہ جو مختلف تاریخ کے باب میں افکار اور نظریات ہیں اور ان نظریات کی وجہ سے آج کے دور میں انسانی زندگی بہت بڑے پیمانے پہ متاثر ہے۔ انسان مختلف موضوعات کا تجزیہ تحلیل کرتا ہے، مختلف حوادث اور واقعات کا تجزیہ تحلیل کرتا ہے، وہ اسی کے آئینے میں کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو نظریہ تاریخ کے بارے میں اپنائیں گے وہ ہمیں اپنی زندگی میں واضح طور پہ متاثر کن یعنی ہماری زندگی اس سے متاثر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ تاریخ نقلی سے مراد یہ تھی کہ فقط ماضی کے واقعات کا تذکرہ کر دینا، مثلا جیسے قصص انبیاء بیان کیے جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کے دور کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے واقعات، مثلا واقع کربلا کے مصائب تاریخ نقلی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاریخ میں یہ واقعات ہوئے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ تاریخ نقلی کے درجے پر اکتفا کرنے کو درست قرار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھیں، یعنی کربلا کے واقعات ہیں، جنگ احد، جنگ بدر یا اسی طریقے سے مختلف نہضتیں ہیں، مختلف طرح کے حوادث اور واقعات تاریخ میں جنم لیے ہیں، ان کو صرف نقل کرنے پہ اکتفا نہ کریں۔ اگر کہانی کی طرح آپ نے یا قصہ کی طرح آپ نے بیان کر دی تو یہ تو قصہ گوئی ہے۔ آپ واقعات سنائیں، عوام بھی بڑے خوشی سے سنے گی کیونکہ خیالی دنیا میں واقعے کی تصویر کشی کرنے میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے اور اس لذت کی وجہ سے لوگ ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اگر ڈرامے آنکھوں سے نہ دیکھیں، یہ ریڈیو پہ بھی چلتے ہیں، آپ ریڈیو کے اوپر سننا شروع کر دیں، آپ کا ذہن خود ہی تصویر کشی کرے گا۔ ذہن کا کام ہی تصویر کشی اور اتنی محکم تصویر کشی کرے گا کہ آپ کا انہماک ٹی وی ڈرامے سے زیادہ ہو جائے گا۔ اتنا دیکھ کے شاید انہماک نہیں جاتا جتنا سن کے تصویر کشی کرتے ہوئے خیالات کی دنیا میں جا کے آپ اسے ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ پڑھتے ہوئے بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ تاریخ کو آگے کے مرحلوں میں داخل نہ کریں
تو تاریخ کیا ہے؟ تخیلاتی دنیا میں گم ہو جانے کا نام ہے۔ جیسے عموماً انسان خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے اور پھر مختلف چیزوں کو خود ہی ایجاد کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا نفس مصروف ہو جاتا ہے اور گھنٹے کے گھنٹے دنوں کے دن انسان گزار دیتا ہے۔ عموماً عامۃ الناس اسی خیالی مرحلے میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہ عمومی طور پہ، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے تزکیہ نفس نہیں کیا وہ چار ناچار خیالی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ بہت سارے دنیا میں اس وقت سائنس نے اس چیز کو ثابت بھی کیا کہ اکثر بیشتر حیوانات وہ خیالی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، لہذا خیال کی حد تک حیوانات کا بھی دسترس حاصل ہے۔ مگر یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو، حوض علمیہ میں ہو یا عوام الناس میں ہو، فرق نہیں پڑتا۔ عوام الناس جب ہم کہتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والا یا استاد یا شاگرد وہ عوام الناس سے باہر ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عوام الناس سے مراد چند خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات کسی بھی خاص بندے میں ہو وہ عامۃ الناس ہی کہلائے گا، اس کا لیول کیا کہلائے گا، اس کی سطح ذہنی وہ عامۃ الناس کہلائے گی۔ لہذا مجتہد بننے سے، مرجع تقلید بننے سے، حجت الاسلام بننے سے، یا کوئی اور ٹائٹل لے لیں، وکیل ہو جائیں، جج ہو جائیں، جنرل کرنل ہو جائیں، ان ٹائٹل لینے سے، عنوان لینے سے انسان عوام الناس کے دائرے سے باہر نہیں آتا۔ عامۃ الناس کے دائرے سے وہ شخص باہر آتا ہے کہ جو اپنی اس قوت خیال کے اوپر قابو پاتا ہے۔ بہرحال اگر تاریخ کو نقل کی حد تک دیکھیں، حوادث اور واقعات کے نقل تک محدود کر دیں، تو یہ آپ کا خیالات کی دنیا کے حوالے کرنے کا ایک نام ہے کہ پرانے حوادث کو آپ نے خیال کی دنیا کے حوالے کیا، اور پھر خیالی دنیا جس طرح بھی چیزیں بناتی ہیں وہ آپ نے بہت سارے قصیدوں میں اور ذاکروں کے کلام میں بھی سنا ہوگا۔ مثلا وہ خیبر ہی کے دیکھیں کہ در کے بارے میں کیسے تخیلات لاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام، بعض تو اس طرح سے تصویر کشی کرتے ہیں کہ مرحب وہ سگریٹ پی رہا تھا، اس نے سگریٹ کھینچ کے اس طرح پھینکا، وہ اس نے فلمیں کوئی دیکھی ہوئی تھیں تو پوری فلموں کا اس نے ایک منظر جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا، اور لوگ بھی اسی سطح کے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی خوب نعرے لگائے اور ایک قسم کا اسے اٹھا دیا۔ تو یہ تخیلاتی دنیا کے حوالے کرنے کا نتیجہ ہے۔ آپ تاریخ کے واقعات وہ خیالی دنیا کے حوالے کریں تو پھر وہ 7 آسمان اوپر خیبر کا دروازہ چلا جائے گا، وہاں سے پھر نیچے آئے گا، اور پھر اس طرح کے کلام، اور وہ جو اس کا تخیل ہے وہ اپنے تخیل میں، جس کو بعض کہنے والوں نے کہا کہ غریب کی محنت، کہ وہ اس کے تخیل کی محنت ہے، اس نے کہا کہ بقیہ سب میری محنت ہی ایک چھوٹا سا ٹکڑا حدیث کا تھا، تو بقیہ جو آپ نے مثلاً 55 منٹ یا 60 منٹ سنا ہے وہ اس غریب کی محنت ہے۔ تو یہ محنت کا نتیجہ پھر نکلتا ہے اس کی کہ وہ تخیلات میں اسے گھماتا ہے، گھما کے معنی آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا شہید فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ آپ تاریخ نقلی کو اگلے مرحلے میں داخل کریں، اور وہ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تاریخ علمی۔ تاریخ علمی کو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لیبارٹری سے تشبیہ دی ہے، یعنی شہید کے کلام میں 3 قسم کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں تاریخ علمی کی۔ اگر اس کو مواد کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مواد کہاں سے لیا گیا ہے؟ یعنی تاریخی کتب میں جو واقعات اور حوادث ہیں، مثلا آپ تاریخ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ جو مورخین نے لکھا ہے، مورخین نے جو لکھا ہے وہ کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے۔ اس کے اوپر 2 پھر اشکالات ذکر کرتے ہیں، اور آج اشکالات کو ہی آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، اس لیے اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں کہ تاریخ نقلی کیا ہے۔ مثلا ماضی کے واقعات، حوادث، رونما ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا لکھنا، لکھنے والا کون ہے؟ مورخ۔ اس مورخ کی کتاب تاریخ کی کتاب پھر کہلاتی ہے۔ لہذا مورخ کی حیثیت کیا ہے؟ صرف ناقل ہے، صرف نقل کر رہا ہے۔ لیکن کس کو نقل کر رہا ہے؟ ماضی میں ہونے والے حوادث اور واقعات کو نقل کر کے وہ لکھ رہا ہے، کتاب لکھ دی۔ اب آپ نے جب وہ کتاب لکھ دی تو اس اعتبار سے تاریخ علمی، چونکہ مواد اس کا انہی کتب تاریخ سے لیا گیا ہے، اسی نقل سے لیا گیا ہے، یہ تاریخ نقلی کے برابر ہے۔ لیکن اب آگے بڑھتی ہے، جو آگے بڑھتی ہے وہ لیبارٹری کی طرح سے ہے۔ لیبارٹری میں ایک انسان کیمیکل کو لے کے آتا ہے، کیمیکلز مختلف عناصر ہیں اور مختلف مثلا ایٹمز ہیں، یا اسی طرح سے مختلف قسم کے جو عناصر کیمیائی ہیں،
ان کو وہ ٹیسٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یورینیم کو وہ لے آیا، یورینیم کو پھر اس نے مختلف مشینوں کے اندر یا مختلف مراحل کے اندر ڈھالا، اور بس پہلا کام کیا لیبارٹری میں مواد کو لے کے آنا۔ ہر لیبارٹری میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مواد لے کے آتے ہیں، وہ مٹیریل لے کے آتے ہیں جس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ بس آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے تو بلڈ کیا کہلائے گا؟ مواد۔ اسی طرح آپ نے کوئی کیمسٹری کی لیبارٹری ہے، اس کے اندر یورینیم یا پوٹاشیم یا اس طرح کی کوئی چیز لانا، یہ مواد کہلائے گا۔ اگر وہ بایولوجیکل یا میڈیکل کی لیبارٹری ہے تو اس کے مطابق چیزوں کا لانا۔ فزکس کی لیبارٹری میں ہمیشہ پہلے کیا لایا جاتا ہے؟ مواد لانے کے بعد جو ہے وہاں پہ لیبارٹری میں بیٹھا ہوا اہل علم یا اہل تجزیہ و تحلیل، وہ اس مواد کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اسے کئی مراحل سے گزارتا ہے، ٹیسٹ اس کے کرتا ہے، کئی مشینوں میں ڈالتا ہے، لیکن وہ سب امور انجام دیتے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کر کے ایک قانون ایجاد کرنا چاہ رہا ہے، ایک فارمولہ ایجاد کرنا چاہ رہا ہے، وہ اصل سبب کو پکڑنا ادھر چاہ رہا ہے۔ لہٰذا وہ اسے مختلف طرح سے دیکھے گا مواد کو، کبھی ایک اس نے شے میں ڈالا، پھر دوسری شے میں ڈالا، پھر تیسری شے میں ڈالا، ان سب امور کو انجام، یعنی وہ اب مواد کے ساتھ جو عمل بھی انجام دے رہا ہے وہ اس لیے انجام دے رہا ہے کہ وہ اس سے ایک ضابطہ نکال دے۔ مثلا یہ بلڈ ٹیسٹ آپ لے لیں، کیونکہ یہ عام طور پہ آج کل کرائے جاتے ہیں۔ اس نے بلڈ لیا، لینے کے بعد پھر اس نے اس کو ایک مثلا مائکروسکوپ میں دیکھا، مائکروسکوپ سے نکال کے ایک اور مشین میں ڈالا، مشین سے ڈال کے ایک اور شے میں ڈالا، اور اس نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ خون جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کے اوپر مشتمل مثلاً ہوتا ہے۔ اب یہ جب اس نے قانون نکال لیا تو یہ تیسرا مرحلہ آ جائے گا۔ بس لیبارٹری کے اندر تجزیہ تحلیل غور و فکر کر کے اس نے ایک قانون ایجاد کیا، ایک فارمولہ ایجاد کیا، ایک کلی ضابطہ ایجاد کیا۔ اب وہ اگلے مرحلے میں کیا کرے گا؟ اس کلی ضابطے کو تعمیم دے گا، عمومیت دے گا۔ وہ کہے گا دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی خون ہے، وہ خون وائٹ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز کے اوپر حتماً مشتمل ہے۔ وہ یہ تعمیم دیتا یا نہیں دیتا؟ اس اعتبار سے شہید کہتے ہیں کہ تاریخ دان، مؤرخ یا جو تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہے وہ لیبارٹری کے ٹیسٹ کی طرح یا جو لیبارٹری میں شخص موجود ہے اس کی مانند ہے۔ مورخ بھی مواد لے کے آتا ہے، لیکن کہاں سے لے کے آئے گا؟ انہی واقعات اور داستانوں سے، یعنی یہ جو کتابیں تاریخ کی لکھی گئی ہیں صرف نقل کے اوپر مشتمل ہے، وہاں سے مواد اٹھا لایا۔ اب اس نے مواد کو کئی طرح سے چھان کے دیکھا، کبھی اس اینگل سے دیکھا، کبھی دوسرے اینگل سے دیکھا، کبھی تیسرے اینگل سے دیکھا، مختلف زاویوں سے دیکھنے کے بعد ایک قانون کلی ایجاد کر لیا۔ جب وہ قانون کلی ایجاد کرے گا، جب وہ ایک جامع ضابطہ ایجاد کرے گا جو تمام حوادث کے اوپر، اس نوع کی تمام حوادث کے اوپر منطبق ہو رہا ہے، جیسے خون ایک ذرہ ہے نا مواد کا، لیکن اس مواد کا جو لیبارٹری ٹیسٹ کر کے اس نے نتیجہ لیا تھا، جامع نتیجہ، اس نے اس کو تمام خونوں کے اوپر منطبق قرار دیا۔ بقیہ اس نے ابھی مواد نہیں چھیڑے۔ اسی طرح سے آپ مواد تاریخ سے اٹھا کے لاتے ہیں، ممکن ہے وہ مواد قوموں کی جنگوں کے اعتبار سے ہو، ممکن ہے وہ مواد قوموں کے زوال پذیری کے اعتبار سے ہو، وہ مواد قوموں کے عروج کے اعتبار سے ہو، مختلف طرح سے آپ کے واقعات کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ وہ واقعات لے کے آئے، اس واقعات کے اوپر آپ نے خوب غور و فکر کیا، کئی زاویوں سے آپ نے اس کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد ایک جامع قانون کلیہ ضابطہ آپ نے اس سے حاصل کر لیا۔ یہ جب آپ قانون اور جامع قانون اور ایک کلی ضابطہ حاصل کریں گے، اس مرحلے پہ اس کا نام ہے تاریخ علمی۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ تاریخ علمی۔ جب تک کلی ضابطہ اور ایک قانون آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا تب تک آپ اسے تاریخ علمی نہیں کہیں گے، وہ کیا رہے گی؟ تاریخ نقلی، کیونکہ آپ کے پاس ابھی ضابطہ نہیں ہاتھ میں آیا، سبب نہیں آیا۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاں استقامت ہے وہاں پہ بالآخر فتح ہے۔ آپ نے اب مسلم غیر مسلم سب کی واقعات پڑھے تاریخ میں، ضروری نہیں ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ استقامت دکھائے تو اسے فتح حاصل نہیں ہوگی، اسے فتح حاصل ہوئی۔ تاریخ میں کتنی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، آج کے دور میں بھی مثالیں ہیں
استقامت ایک صفت ہے، انسانی صفت ہے، وہ انسانی صفت حق کی راہ میں اختیار کی جائے، اہل حق غالب آ جائیں گے، وہ اہل باطل استعمال کریں، اہل باطل غالب آ جائیں گے۔ لہٰذا ایک استقامت کی صفت آپ نے یہ قانون یا ضابطہ مثلاً ایجاد کیا یا اخذ کیا کہ تمام ان واقعات سے کہ جن میں مقاومت ہوئی، مبارزہ ہوا، جنگ و جدال ہوا، قتال ہوا، اس میں جس نے مقاومت دکھائی اس مقاومت نے بالآخر اسے زندہ کر دیا۔ حتیٰ کہ یہ آپ یورپین ممالک، چونکہ یہ بعد کے ایام میں ممالک بنے، یعنی اسی صدی میں ممالک بنے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ حتیٰ کہ اس طرح سے بعض جنگیں لڑی گئی ہیں کہ مثلا اگر سویڈن بالفرض آپ لے لیں، ایک ملک ہے، وہ ملک بالکل انڈر آ گیا جرمنی کے، وہاں پہ ایک ہے عملیات کے لیے، یعنی ایک مشن کے لیے نکلے، 12 یا 14 رکنی ایک ٹیم ہے، وہ پکڑی گئی، اس میں ایک زندہ رہ گیا، وہ فرار کر گیا، لیکن اس نے فرار کرتے ہوئے اصل جو ہدف تھا اسے پورا کیا، کچھ راز لے کے آنے تھے مثلا، یا کچھ باتیں کہیں پہنچانی تھیں، تو اس نے وہاں پہ اب اس کی زندگی کے مراحل آپ پڑھیں اس میں کہ وہ کس طریقے سے اس نے مقاومت کی، اس کی جان بچ گئی، وہ واپس جا سکتا تھا لیکن وہ واپس نہیں گیا۔ وہ پہلے تو وہ مثلاً اس نے برفانی علاقے میں پانی میں چھلانگ مار دی، پاؤں اس کا کٹتے کٹتے رہ گیا، بڑی مشکل سے جان بچی۔ اب جب جان بچ گئی اس کی تو پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ ابھی صحیح سالم ہو کے اپنے ملک چلا جائے اور اس جرمنی والوں کے ماتحت زندگی بسر کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، وہ جس کام کے لیے آیا ہوا تھا اس کام کو وہ انجام دے، اور انجام دیتے ہوئے اپنے ملک واپس پہنچے۔ اس کا ملک واپس پہنچنا ایک نو فتح کی علامت تھی۔ تو بالآخر وہ یہ 1948-47 کے واقعات ہیں، دوسری جنگ عظیم کے واقعات ہیں، وہ اپنے ملک پہنچ جاتا ہے، وہ پہنچتا ہے اپنے ملک، تو اس ملک کے اندر ایک مردہ کے اندر جیسے روح پھونک دی گئی ہو کہ ایک بندہ بھی یعنی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جرمنی والوں کے مقابلے میں ان کی تمام ہیبت، ان کی تمام اکثریت، اس کے باوجود اگر شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ دکھایا جائے تو اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس سے وہ پورا ملک ہی جاگ اٹھا، اس نے پھر فوج کو وہاں پہ تربیت دی، ان کے اندر سے ڈر ختم کیا، اس کے اندر سے نا امیدی ختم کی، اور وہ پھر مستقبل کا ہیرو کہلایا۔ اور اس کا جملہ جو ہے وہ آج بھی معروف جملہ ہے کہ اصل ہیرو میں اس قوم کا نہیں ہوں، اصل ہیرو وہ ہیں کہ جنہوں نے خطرے میں میری اس ملک کے اندر جان بچائی ہے۔ کیونکہ ایک ہی ملک تھا تو ملک ایک حصے کے اوپر صحیح قبضہ کر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے دوسرا جو ہے وہ انہوں نے فوراً مصالحت کر لی۔ تو کہا کہ جن لوگوں نے خطرے میں جان بچائی اور میری وجہ سے مارے گئے وہ اصل اس قوم کا ہیرو ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ اب یہ واقعہ میں نے جو بیان کیا یا اس طرح کے اور واقعات تاریخ میں پڑھیں، آپ ایک قانون حاصل کر لیتے ہیں، اور اس قانون کو جب آپ حاصل کریں، اب ہم یہ مستقبل میں دیکھیں گے کہ وہ قانون نیکی کا ہے یا بدی کا ہے، خیر کا ہے یا بدی کا ہے، یہ ضرور، چونکہ پیچھے ہم خلاصتاً پڑھ چکے ہیں یہ سارے مراحل، اس میں یہ بحث شہید مطہری نے کی کہ معلم خیر ہے یا معلم بدی ہے، آپ کیا قانون اخذ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ قانون یا کلی ضابطہ جو ان تمام واقعات کے اوپر منطبق ہوتا ہے اور ان کے محرک اور سبب قرار پاتا ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ تاریخ علمی ہے۔ لیکن تاریخ علمی کو اگلے مرحلے میں داخل کریں، اور وہ ہے فلسفہ تاریخ، کہ یہ جو آپ نے واقعات کو پڑھا اور ایک سبب تلاش کیا، یہ سبب ماضی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حال سے کیا تعلق؟ تو اس طرح انہوں نے پھر ذکر کیا کہ جس طرح لیبارٹری والا وہ پھر تعمیم دیتا ہے، کہتا ہے زمانہ کوئی بھی ہو، ماضی ہو یا مستقبل ہو یا حال ہو، اگر خون ہوگا تو ان عناصر پر مشتمل ہے۔ وہ یہ تعمیم عمومیت دیتا ہے یا نہیں، اس کو وسعت دیتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اسی طریقے سے جب مؤرخ اس کو وسعت دے گا اور زمانہ حال کو وہ شامل کرے گا، یہ فلسفہ تاریخ بن جائے گا اور بودن سے شدن ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا، کیونکہ قوانین بے تحاش ہیں کائنات کے اندر۔ آپ نے جس قانون کے پیچھے جانا ہے وہ قانون ہے جو انسانی معاشرے کو کمال کی طرف لے کے جائے، یعنی وہ قوانین کا مجموعہ جو تکامل انسانی کا باعث بنے۔
وہ قوانین نہیں کہ جو انسان کے تکامل سے تعلق ہی نہیں رکھتے، افزائش نسل سے تعلق انسان کے رکھتے ہیں۔ افزائش نسل سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ فلسفہ تاریخ کا موضوع نہیں ہے۔ ہم جب تاریخ پڑھیں تو یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اس کو ایک اور انداز میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ پہلو سمجھ سکیں کہ تکامل انسانی سے مراد کیا ہے۔ انسانی جس طرح سے جسم ہے کہ بچپنے سے مثلا جوانی میں، نوجوانی میں داخل ہوتا ہے، نوجوانی سے خوب بھرپور جوان بن گیا، جوان ہونے کے بعد پھر ادھیڑ عمر ہے کہ ابھی بڑھاپے سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے، جوانی بھی ختم ہے اور بوڑھا بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ادھیڑ عمر۔ اس کے بعد وہ بڑھاپے میں داخل ہو گیا۔ اب یہ مراحل طے کیے یا نہیں؟ یہ انسانی جسم کے تکامل کے مراحل ہیں۔ جسم انسانی یعنی نطفے سے آغاز ہوا، نطفے سے کہاں پہ انسان پہنچا، یہ اسے کمال تکامل حاصل ہوا۔ اسی طریقے سے انسانی معاشرے کو بھی کمال حاصل ہونا چاہیے، انسانی قوم کو بھی کمال حاصل ہونا چاہیے۔ جیسے بھی آپ آج کے انتخابات کو دیکھ سکتے ہیں جو مملکت اسلامی ایران میں ہو رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں اس حکومت اسلامی میں ہونے والے جو یہ انتخابات ہیں، یہ نشاندہی کریں گے کہ کتنا ان کا تکامل ہوا ہے، اس قوم کا تکامل کیسا ہے، اس قوم کی فکر ہے، اس قوم کا رجحان ہے، اس قوم کا جہت ہے، کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تکامل کی طرف بالآخر بڑھ رہی ہے۔ انقلاب اسلامی کا آغاز تھا، دفاع کے لیے کوئی قوتیں ان کے پاس موجود خاص نہیں تھی، اب دفاعی قوت موجود ہے۔ یہ ایک نو معاشرہ کا تکامل ہے یا نہیں؟ وہ جو دفاعی قوت ہے کس بنیاد کے اوپر کھڑی ہے، کس بیس کے اوپر کھڑی ہے، یہ مہم چیزیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ معاشرے کے تکامل کا مطالعہ، یعنی حوادث کو ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں شخصی نگاہ سے۔ تاریخ، جب ہم کہتے ہیں نا تاریخ علمی کی آپ گزشتہ درس میں خصوصیات پڑھ چکے ہیں، وہ کیا تھی؟ جزئی سے کلی بناتی ہے۔ اگر اس میں کلیت نہیں پائی جاتی پھر تاریخ علمی نہیں ہے۔ نقلی کی خصوصیات ذہن نشین رکھنی ہے، وَإِلَّا ہمیں یہ تاریخ کا جو فلسفہ ہے پڑھنے کا فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کسی کے علم میں تاریخ نقلی کی وہ 4 خصوصیات جو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی وہ محفوظ نہیں ہیں تو یہ بے نتیجہ گفتگو رہ جائے گی، کیونکہ نقلی تاریخ میں ایک تو نقل تھا، ماضی سے تعلق رکھتا تھا، جزئیت اس میں پائی جاتی تھی، وہ ایک سے زیادہ کے اوپر منطبق نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اسے تاریخ علمی میں داخل کر دیا اور اسے جزئی کے دائرے سے نکال کے کلیت دے دی، اور کلی بھی ایسا بنایا کہ آپ کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ معاشرہ ماضی کا ہو یا معاشرہ حال کا ہے یا معاشرہ مستقبل کا ہے۔ اور اسی سے آپ مہدویت کے بارے میں بہت ساری چیزیں جان سکتے ہیں، وَإِلَّا ہمیں مہدویت کا کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ یہ تاریخ ہے کہ جو مہدویت کا آئینہ گر ہمارے لیے آئینہ ثابت ہو سکتی ہے، اور آپ اس آئینے میں مہدویت کو جھانک کے کلی طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کلی طور پہ آپ قوانین کو ماضی کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں، لیکن ان کلی قوانین کا ربط کس سے ہونا چاہیے؟ بس آپ نے دیکھا تاریخ علمی کی خصوصیات، اولاً وہ کلی ہو، قانون ہو، وہ قانون سے مبرہ اس مورد کے مطابق، کیونکہ بعض قوانین ہیں جو مبارزے اور جنگوں سے تعلق رکھتے ہیں، بعض قوانین ہیں کہ جو زوال پذیری سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر یہ والی اوصاف آ گئے قوموں میں وہ ہمیشہ بیٹھ جائے گی، کوئی بھی قوم ہو فرق نہیں پڑتا، وہ زمین کی کسی خطے کی قوم ہو، وہ مسلم قوم ہو غیر مسلم قوم ہو، وہ حتماً بیٹھ جائے گی اگر یہ والے اسباب فراہم ہو گئے۔ اگر یہ اسباب فراہم ہو گئے یہ عروج پہ پہنچ جائیں گے، بے شک کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی بھی نہ ہو تب بھی یہ عروج اور کمال تک پہنچ جائیں گے۔ اس لیے یہ اسباب ہیں۔ اسباب کا تعلق کس سے ہم نے جوڑنا ہے؟ ان قوانین کا تعلق کس سے جوڑنا ہے؟ تکامل انسانی سے۔ انسانی معاشرے کمال حاصل کر رہے ہیں، یہ تفکر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، ابھی آگے دوبارہ لوٹ کے آ رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم کمال انسانی کے مورد سے چشم پوشی کر لیں تو ہمارے جتنے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری ناقص رہ جائیں گی۔ قرآن کریم کا بھی یہی پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح انسان کی تربیت کرتا ہے، یا مربی ہے یا انسان کا رب ہے، اور اس کو ایک مرحلے سے دوسرے سے تیسرے مرحلے میں لے کے آتا ہے، اسی طرح معاشروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہا ہے۔
معاشروں کا بھی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں، اور اس کی واضح ترین دلیل کیا ہے؟ تکامل معاشرہ کی، شریعتوں کا تبدیل ہونا۔ آیا شریعتوں کے تبدیل ہونے پہ شیعہ سنی دونوں متفق ہیں یا نہیں؟ دیگر مسلم جو دیگر ادیان ہیں وہ بھی متفق ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کی پر شریعت نازل ہوئی، کیا انہی کی شریعت باقی رہی؟ یا ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی، پھر جہانی شریعت آئی، کیونکہ اب شریعت کے اعتبار سے معاشرے کمال تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی جو تا قیامت رہے گی اور تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اور بھی ہمارے پاس تکامل کی صورتیں ہیں، آپ سائنسی طور پہ دیکھ لیں۔ آیا آپ نے کوئی معاشرہ دیکھا ہے جو اس نے ریورس گیئر لگایا ہو؟ یہ ہمیشہ آگے ہی بڑھے ہیں۔ یعنی آدم علیہ السلام کے بعد ترقی ہوئی، اور ترقی ہونے کے بعد لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو لوگوں نے پھر پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا کہ ایسا ہمیں دکھائی دیتا ہے، یا معاشرے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ہمارے پاس واضح دلیل ہے، یونانی تہذیب ہو، چینی تہذیب ہو، یعنی کوئی بھی آپ تمدن اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے نتیجے میں معاشرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ سائنسی ترقیاں آگے مزید بڑھیں گی، نہ کہ پیچھے چلی جائیں گی۔ کبھی ایک خطے پہ سائنسی ترقی ہو جاتی ہے، کبھی دوسرے خطے میں سائنسی ترقی ہو جائے۔ جب یونان میں یہ ایجادات اور انکشافات، سائنسی انکشافات کا چراغ جو ہے وہ بجھ گیا تو عالم اسلام میں کھل گیا۔ اس لیے آپ شیعہ سنی دونوں کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جس قدر مواد علم کے بارے میں آیا ہے اس قدر مواد کسی اور موضوع کے بارے میں نہیں آیا۔ اس لیے دین اسلام نے بڑے پیمانے پہ محققین، دانشور، علماء، سائنٹسٹ، مختلف علوم اور فنون کے ماہرین کو نکالا۔ یہ دین اسلام ہی کی دنیا سے نکلے اور بڑے بڑے نام بنے۔ مثلا جب ابن سینا کی کتابیں 18ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہیں، یعنی ابن سینا نے اتنی بلند پایا کتابیں، الشفاء، القانون ان کی طب کی کتاب تھی، اس کے اوپر لکھا۔ خواجہ طوسی ہیں یا اسی طرح سے دیگر سائنٹسٹ ہیں، ان کی کتابیں یورپ میں پڑھائی جاتی رہیں۔ اس کے بعد پھر اب اگلا مرحلہ پچھلے 300-400 سال سے آ گیا ہے، اور وہ غرب کے ہاتھوں میں ترقی ہے۔ یہ ترقی آیا جب عالم اسلام کے ہاتھ میں دوبارہ آئے گی، یا امام زمان علیہ السلام کا دور آئے گا تو وہ ریورس گیئر لگے گا، یا اسی ترقی کو آگے لے کے چلیں گے۔ یقیناً اس ترقی کو آگے، یہ ہے تکامل کی طرف سفر۔ لہٰذا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے بالآخر تمام کے تمام پہلوؤں کے سمیت تکامل کی طرف جا رہے ہیں، دنیا پیچھے کی طرف نہیں جا رہی، آگے ہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب ہم نے تکامل تو دیکھ رہے ہیں کہ مادہ میں بھی تکامل پایا جاتا ہے یا نہیں؟ مادہ میں بھی ہے۔ اچھا، فرد کے عدد کے اعتبار سے تکامل ہے یا نہیں؟ اتنی بڑی جمعیت تو ماضی میں کبھی بھی نہیں رہی۔ جو آج کے دور میں آپ کو رشد دکھائی دیتا ہے آبادی کا، اتنی آبادی ماضی میں رہی ہے؟ 22 کروڑ پاکستان کی سرزمین پہ 1400 سالوں میں کیا پوری تاریخ بشریت میں ہوئے ہیں؟ اس چھوٹے سے خطے میں 22 کروڑ کبھی بھی نہیں ہوئے۔ لہٰذا عدد کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تکامل کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے مادے کے اعتبار سے تکامل کی طرف جا رہی ہے۔ تاریخ میں جب ہم فلسفہ تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ والے تکامل مراد نہیں ہے، صحیح ہے؟ جب ہم فلسفہ تاریخ پڑھ رہے ہیں، ہم نے جب فلسفہ تاریخ علمی میں ہم نے یہ والے قوانین نہیں نکالنے، مادے کے قوانین، انسانی آبادی کے قوانین، انسانی صحت اور امراض کے اعتبار سے قوانین نہیں، یہ قوانین ہم نے نہیں نکالنے، یہ اس کے لیے دیگر شعبہ جات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری مراد کون سے قوانین ہیں؟ ہماری مراد ہے انسانیت سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ قوانین، یعنی آپ جس کو کلمہ انسانیت کہتے ہیں اس سے تعلق رکھنے والے قوانین، اس سے تعلق رکھنے والے قوانین خوبی کی صورت میں ہیں یا انسان کو بٹھانے کی صورت میں ہیں۔ ہر دو قوانین کا جو آپ استنباط کریں گے، مثلا بزدلی یہ انسانیت کو ختم کرتی ہے یا بناتی ہے؟ ختم کرتی ہے۔ لیکن ایک بزدلی کا آپ نے قانون تاریخ میں حاصل کر لیا کہ بزدلی جب آتی ہے قوموں کے اندر تو وہ جتنے بھی طاقت رکھتی ہیں اور جتنا بھی ان کا عدد ہوتا ہے وہ بزدلی اس کو بٹھا دے گی، ناکام کر دے گی۔ مثلا پاکستان کے پاس ایٹم بم ہو، بہترین آرمی اور فوج ہو، انٹیلیجنس کا جال بچھایا ہوا ہو،
آبادی کے اعتبار سے تناسب بھی بہت زیادہ ہو، کیونکہ یہی ایک جگہ پہ نا قوت کا سبب بنتی ہیں۔ جہاں پہ جوان زیادہ ہے، آبادی زیادہ ہے، اس ملک سے عموماً ڈرا جاتا ہے، جنگوں میں وہ مضبوط جوان پھر لے آتی ہے وہ قومیں۔ لیکن اگر بزدلی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں امریکہ آ کے اندر سے بندہ اٹھا کے لے جائے گا۔ شجاعت کا مظاہرہ کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ سے بولیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل سے گفتگو کریں، بالکل اسی طرح جیسے انڈیا سے گفتگو کرتے ہیں۔ انڈیا کو چونکہ دشمن سمجھتے ہیں، خوب ہمارے ملک کے اندر عوام الناس بھی اور ہمارے دفاعی ادارے بھی وہ انڈیا سے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَإِلَّا انڈیا کی 2 ریاستوں جتنا تو ہے پاکستان، اس کے 2 بڑے بڑے صوبے ملائیں تو پورا پاکستان بن جاتا ہے۔ انڈیا بہت بڑا ہے، لیکن وہ اپنے پورے کے پورے اس تناسب کے باوجود پاکستان سے شکست کھا جاتا ہے، پاکستان سے گھبراتا ہے، پاکستان سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے ادارے انڈیا کے سامنے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا بزدلی ایک عنصر، بالفرض آپ نے ایک قانون نکالا، بس ہم نے جب تاریخ پڑھنی ہے تو تاریخ کے دامن سے ہم نے کون سے قوانین کو ہم نے حاصل کرنا ہے؟ وہ قوانین جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت مہم ہے۔ انسان کی پڑھتے ہوئے ہمیشہ توجہ اس طرف نہیں رہتی۔ جب انسانیت سے تعلق رکھنے والے آپ قوانین پڑھیں گے تو تب آپ کو آسمانوں کے اندر جو شمس اور سورج دکھائی دے گا وہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں اور ان کے پیروں ہیں۔ بقیہ ساری کی ساری خوبیاں رکھنے والے افراد وہ ستارے کی مانند ہوں گے کہ جب شمس کے سامنے، سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی دکھائی دے تو ستارہ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ انسانیت کے پہلو سے نہ ملاحظہ کریں، پھر شان و شوکت آپ کو انہی ظالمین بادشاہوں کی نظر آئے گی۔ پھر کس کی مادی طور پہ بادشاہت ماضی میں رہی ہے؟ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ نگاہ انسان کی یہ کس طرف جاتی ہے، یہ بہت مہم ہے۔ انسانیت کے اعتبار سے آپ نے قوانین کو اخذ کرنا ہے، انسانیت کے اعتبار سے حاصل کرنا ہے۔ نمبر 3، یہ جو انسانیت کے اعتبار سے آپ کریں گے وہ اس واقعے کا محرک بھی ہو۔ یہ پہلو ہمیں آگے کی مباحث سے جوڑ دیتا ہے۔ طبیعت تاریخ کا موضوع شہید مطہری نے اسی اعتبار سے اٹھایا ہے، وہ کیا ہو؟ محرک ہو، یعنی ترتیب آپ نے تھوڑی دقت سے بنانی ہے۔ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی منطقی ترتیب بنائی ہے، لیکن اس ترتیب میں آپ کو مزید ترتیب بالآخر غور و فکر کر کے ایجاد کرنی پڑتی ہے تاکہ اس مطلب کو صحیح طرح سے آپ سمجھ سکیں۔ بس آپ نے دیکھا ہمارے پاس تبری ہو گئی یا تذکرۃ الاطہار شیخ مفید کی اردو ترجمہ ہوئی ہے، کتاب الارشاد عربی میں ہے، یہ ساری کتابیں کیا ہیں؟ لہوف کتاب ہے ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ساری کتابیں تاریخ کے اوپر کتابیں، نقلی مواد ہے بس اس میں، خام مواد، جیسے کانیں نہیں ہوتی باہر، کوئلے کی کان ہے، ہیرے کی کان، سونے کی کان، سونے کی کان سے بنے ہوئے زیورات نکلتے ہیں، یا ایسا سونا نکلتا ہے کہ جو گولڈ بھی اس کا رنگ بھی نہیں ہوتا، زرد بھی نہیں ہوتا، وہ کالا یا سیاہ ہوتا ہے، اس کو پھر لے جا کے زیورات کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس جتنی تاریخی کتابیں اور اکثر بیشتر آج بھی اسی طرح لکھی جا رہی ہیں، نقل قول پہ لکھی جا رہی ہیں، یہ ہیں کانیں، یہ ہے مواد۔ اس مواد کو اٹھا کے آپ نے لانا ہے لیبارٹری میں اپنی، وہ لیبارٹری کیا ہے؟ ذہن۔ اس اعتبار سے شہید مطہری نے اسے فلسفے سے تشبیہ دی ہے کہ تاریخ علمی فلسفے سے مشابہ ہے، پس تاریخ علمی مواد کے اعتبار سے تاریخ نقلی سے مشابہ ہے، اور لیبارٹری میں مشاہدے کے اعتبار سے طبیعت کے، جسے کہتے ہیں کہ آپ میٹر سے، مادہ سے مشابہ ہے، اور تجزیہ تحلیل کے اعتبار سے فلسفے سے مشابہ ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو اس ذہن اور عقل کے دائرے سے باہر نکال کے آج کے دور میں عملی دائرے میں داخل کر دیا، فلسفہ تاریخ کا نام انہوں نے دیا۔ اس لیے شہید نے اس طرف دقت کرنے کا حکم دیا، یعنی دقت کرنے کی تاکید کی ہے کہ جب یعنی شہید کی کتابوں میں فلسفہ تاریخ پڑھیں تو اس سے مراد تاریخ علمی نہ لیں، کیونکہ عموماً تاریخ کے جب سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں تاریخ علمی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ غرب نے اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہیں، مثلا آج کے دور میں ہم لوگ ہیں کہ ہمیں اصلاً تاریخ علمی کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ جو غیر مسلم یا ملحد یا سیکولر انگریز بیٹھا ہے اسے بھی علم نہیں ہے، اسے بڑی دقت سے علم ہے کہ تاریخ علمی کسے کہتے ہیں۔
اس نے تو غور و فکر کر کے قوانین ایجاد کیے، قوانین بنائے، ان قوانین کے اوپر سسٹم بنائے، سسٹم کو پھر اپنے ملک کے اوپر اس نے چلایا، اجرا کیا اس کا، اور آج پوری دنیا ان کے سسٹموں میں ڈھلی ہوئی ہے۔ اس لیے انگریز ایسا نہیں ہے کہ اسے خبر ہی نہ ہو، وہ تاریخ علمی کو کئی سو سالوں پہلے جانتا ہے۔ شہید مطہری سے پہلے تاریخ علمی کی اصطلاح اور تاریخ علمی کے موضوعات کے اوپر قلم اٹھایا جا چکا تھا۔ عالم اسلام میں اس کے اوپر لکھنے والے افراد موجود نہیں ہیں۔ عالم اسلام میں اگر کہیں تحرک کے حوالے سے پہلے آیا تو مصر میں آئے اخوان المسلمین، جب یہ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور ان کے تحرک کی وجہ سے ان کے شاگردان ہیں، انہوں نے مطالعات کیے، مطالعات کر کے قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں فلسفہ تاریخ اور ان باتوں کو انہوں نے لکھا۔ وہاں سے پھر ان کی عربی کتابیں ایران پہنچی اور یہاں پہ ترجمہ ہوئی، انگریزوں کی کتابیں ترجمہ ہوئیں، تو یہاں پہ پھر انقلاب اسلامی کے بعد حوزہ علمیہ میں یہ پڑھی جانے لگی۔ اگرچہ حوزہ علمیہ میں ابھی بھی پڑھنے والے 2% لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، وہ کتنے افراد ہیں؟ 2%۔ اس لیے بقیہ کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہے، اور علم نہ ہونا کس بات کی دلالت ہے؟ پوری کی پوری قوم استعمار کے ہاتھوں غلام رہے۔ استعمار کہے گا یار تمہیں توضیح مسائل چھاپنے سے غرض ہے نا، تو میں تمہیں بہترین پیج پہ چھاپ کے دے دیتا ہوں، ختم بات، اور مل کے معاہدہ کر لیں۔ وہ معاہدہ کر کے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں عزاداری سے غرض ہے نا، بقیہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تو میں تمہیں مسجدیں بھی بنا دیتا ہوں، بلکہ ہمارے گرجا گھر بھی تم اپنی مسجدیں بنا لو۔ ابھی امریکہ میں بعض ایسے گرجا گھر بن چکے ہیں کہ وہ ہفتہ اور اتوار گرجا گھر ہے، جمعے کو وہاں پہ نماز جمعہ منعقد ہوتی ہے، اور اسے بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لہٰذا استعمار کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ عزاداری کیا کرتے ہیں، حج عمرہ کیا کر رہے ہیں، اسے اس سے غرض ہے کہ کہیں وہ اس کے محرکات نہ جان لیں، اسے حق اور باطل نہ کہنے لگ جائیں، اسے عدل اور ظلم کی جنگیں قرار نہ دے دیں، اس سے کوئی انسانی قوانین ایجاد کرنے نہ لگ جائیں۔ اس وجہ سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ شہید نے تاریخ علمی کی اصطلاح میں فلسفہ تاریخ کو پھر ایک خود اصطلاح استعمال کی۔ شہید کی کتابوں کے علاوہ فلسفہ تاریخ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ تاریخ علمی کے معنی میں۔ یعنی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے علاوہ آپ انگریزوں کی کتاب پڑھیں، دیگر مسلم مفکرین کی کتاب پڑھیں، اس میں فلسفہ تاریخ اور تاریخ علمی کیا ہے؟ ایک ہی اصطلاح ہے۔ لیکن شہید مطہری نے فلسفہ تاریخ کے مراد کیا لی ہے؟ یہ 3 نکات آپ اس کے ضمن میں لکھیں کہ اول اس کا خلاصہ لب لباب یہ بنتا ہے کہ حاضر میں وہ قوانین قابل اجرا ہوں، وہ قوانین جو آپ نے تاریخ علمی کے مرحلے میں اخذ کیے ہیں، وہ قوانین جو آپ نے تاریخ علمی کے مرحلے میں حاصل کیے ہیں، وہ اجرا کریں آج کے دور میں، وہ اجرا کریں زمانے حال میں۔ اگر وہ عملی صورت میں آج کے زمانے حاضر سے تعلق پیدا کر لیں، فلسفہ تاریخ بن جائے گا۔ اگر زمانے حاضر سے تعلق پیدا نہ کر پائیں، کیا بن جائے گا؟ تاریخ علمی۔ لیکن زمانے حال میں جب آپ اسے تعلق کرنا چاہیں گے، یہ انسان کی ذہنی سوچ سے پہلے تعلق رکھتا ہے اور مرحلہ با مرحلہ چلتا ہے۔ اسی لیے شہید نے پھر گفتگو کے اختتام پہ یہ بات کی کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ تینوں انواع تاریخ جو ہیں ان میں پہلی 2 بالکل ہی باطل ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، تینوں کا فائدہ ہے، لیکن بے شرط ہاں، ان کی شروط ہیں، ان کی شرط ہے۔ تاریخ نقلی کا فائدہ ہے، اگر نقل مورخ نہ کرتا تو غور و فکر کس پہ آپ نے کرنا تھا؟ اور اگر آپ غور و فکر نہ کرتے اور قانون ایجاد نہ کرتے تو آج کے دور سے وابستہ کون کرتا؟ لہٰذا تینوں ہی مہم ہے ہمارے لیے، لیکن تینوں کا مرحلہ با مرحلہ آپ چلائیں۔ فلسفہ تاریخ میں آپ نے جب اسے تاریخ علمی میں ہی یہ کام کرنا ہے، لیکن میں فلسفہ تاریخ کے مرحلے میں خصوصی طور پہ آپ کی خدمت میں منظم کر کے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ آپ اولاً اس تاریخ سے قانون کو حاصل کریں۔ نمبر 2، وہ قانون کس سے تعلق رکھتا ہو؟ انسانیت سے۔ ہم نے ماضی میں شہید کے کلام میں انسانیت کا مترادف کلمہ کیا پڑھا تھا؟ فطرت۔ اس چیز سے توجہ رکھیں کہ انسانیت سے مراد کیا ہے؟ فطرت۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو اہل فکر و نظر ہوتے ہیں، جو نظریات اور افکار کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کلمہ فطرت پہ بہت غور کرتے ہیں، وہ فطرت سے مربوط آیات روایات کو اچھے طریقے سے حل کرتے ہیں، اس لیے انسانیت سے تعلق رکھتے ہوں۔ جو قوانین انسانیت سے تعلق نہیں رکھتے
وہ قوانین بھی ہمارے پیش نظر ہیں؟ وہ قوانین پیش نظر نہیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے دیگر ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ اس میں عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا انسانیت سے تعلق رکھنے والے قوانین، اس کو آپ نے تاریخ کے دامن سے نکالنا ہے۔ کیسے؟ مثالیں چند میں نے ماضی میں بھی دیں، آج بھی چند مثالیں آپ کو دی ہیں۔ مثلا آپ نے امام حسین علیہ السلام کے واقعات پڑھے۔ امام حسین علیہ السلام کا جب قافلہ کربلا پہنچا تو حر بھی پہنچ گیا اپنے قافلے کو لے کے، وہ مرنے کے قریب تھے یا نہیں، جو تاریخ میں وارد ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ ان کی جان بچائی اور انہیں پانی پلایا۔ جب پانی پلایا اور انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور جب تعارف کرایا تو حر نے وہاں پہ گھیرا ڈال لیا۔ یہ ایک حادثہ، ایک واقعہ رونما ہوا یا نہیں؟ اب آپ نے تاریخ علمی کے مرحلے میں اسے داخل کرنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے اس طرح سے اسے غور و فکر کریں، انسانیت سے جوڑیں۔ امام حسین علیہ السلام وہ انسانیت کے امام ہیں، امام البشر ہیں، انسانیت اور بشر کے امام ہیں۔ لہذا امام علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ یزیدی لشکر ہے، یا تھا؟ معلوم تھا انہیں یزیدی لشکر ہے، یہ بھی پتہ تھا کیوں آیا ہے یہ، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام نے پیاسے کے اوپر سیاست کی، پیاس پہ سیاست نہیں کی، بھوک اور افلاس کے اوپر سیاست نہیں کی، لہذا دشمن کی بھی جان پیاس کی صورت میں بجھائی۔ یہ وہی کام کیا جو امام علی علیہ السلام کے دور میں ہوا، کہ جب جنگ صفین کے لیے تشریف لے گئے تو چشمے جہاں پر تھے وہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان کے بندوں نے پہنچ کے قبضہ کر لیا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ امام پانی روک دیں اور امام علی علیہ السلام کی فوج 3-4 دن بعد خود ہی نڈھال ہو کے یا تو کچھ مر جائیں گے یا شکست کھا کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن امام علی علیہ السلام کی فوج نے، اب چشمے اوپر ہوتے ہیں، اوپر جانا نیچے سے ایک تو مشکل ہے، اور امام کا مشہور جملہ ہے کہ اپنی تلواروں کی پیاس ان کے خونوں سے بجھاؤ، جس نے ایک تحول اور ایک انگیزہ برپا کر دیا امام کی پیاسی فوج میں، اور وہ تو جھپٹ پڑی اوپر اور وہ چشمہ حاصل کر لیا۔ اب چشمہ حاصل کر لیا تو موت دکھائی دینے لگی معاویہ ابن ابی سفیان کو، کیونکہ لشکر جو معاویہ کا ہے وہ رہتا تو مر جاتا، واپس پلٹتا تو یہ لوگ اندر داخل ہو جاتے شام کے، تو یہاں پہ وہ پریشان۔ تو وہاں پہ عمرو عاص نے کہا کہ علی ابن ابی طالب تم جیسے نہیں ہیں، وہ پیاس پہ سیاست نہیں کریں گے، انہوں نے نہیں کی۔ اس سے آپ نے قانون لے لیا کہ جنگوں میں بھی انسانی ضوابط کو ترک نہ کرو، بھوک اور افلاس اور پیاس اور بلیک میل کر کے کبھی بھی جنگیں نہیں لڑی جاتی، یہ انسانوں والا کام نہیں ہے۔ آپ نے ادھر سے ایک قانون اخذ کیا، اس قانون کو آج کے دور میں جاری کریں، اور ایسا ہوا بھی، حتیٰ کہ یہ شہید قاسم سلیمانی کا، یعنی یہ مناظر ہم مکتب تشیع کی تعلیمات جو اہل بیت سے تعلیمات لے کے چلتے ہیں وہ اسے قابل عمل کرتے ہیں، کہ یہاں پہ انہوں نے چند مجرم پکڑے اور ایک عرصہ دراز سے ان کے پیچھے تھے، اور جان کی بازی لگا کے وہ مجرم پکڑے گئے، کیونکہ جو بڑے مجرم ہیں وہ آگے سے مارتے ہیں، وہ تو فوراً ہتھیار نہیں ڈال دیتے، اور ایک بندے کا بھی جانا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، لہٰذا شہید بھی اس میں بندے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پکڑ لیے، پکڑے بھی اسی طریقے سے کہ دعوت پہ انہیں بلایا، اور جب دعوت پہ بلایا تو ادھر سے یہ بھی دعوت پہ گئے تھے، یعنی اس طرح سے انہوں نے تعلقات بنائے کہ اس بندے کو جس کے اس کے ساتھ تعلقات تھے اس کے ذریعے سے اس کو بلوایا اور پکڑ لیا۔ رہبر معظم کو جب بیان کیا انہوں نے اور بتایا کہ ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تو رہبر معظم نے جب اس طریقے کو سنا تو کہا اسے آزاد کر دو۔ یہ تعلیمات اسلامی کا طریقہ کار نہیں ہے کہ مہمان بلا کے اور اسے تم گرفتار کر لو۔ تو شہید قاسم سلیمانی نے خود یہ واقعہ سنایا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے آزاد کر دیا، کئی سالوں کے بعد پھر ہم نے اسے خود میدان میں مقابلے کے دوران پکڑا۔ اسی طریقے سے یہ جو جنگیں دفاع حرم کی ہوئی ہیں جنگیں، اب شہید قاسم سلیمانی کا بہت پیارا یہ جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت اسلامی حکومت ایران اور اسلامی جمہوریہ ایران یہ خود ایک حرم ہے، اور ایسا بڑا حرم ہے کہ اگر اس حرم کا دفاع ہوا تو جتنے حرم ہیں ان سب کا دفاع ہو جائے گا، اور اگر اس حرم کا دفاع نہ ہوا، یہ شکست کھا گیا، تو جتنے حرم ہیں وہ سب کے سب دشمن کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔
لہٰذا یہ وسوسہ پیدا نہ کریں کہ شام میں تو بعض کہتے ہیں کہ جناب زینب السلام علیہ کا حرم ہی نہیں تھا. خود حرم اسلامی حکومت ایران ایک حرم ہے. اس کے دفاع کے لیے قربانی دینا، اس کے دفاع کے لیے آگے قدم بڑھانا، تحرک پیدا کرنا، خود حرم اہل بیت علیہ السلام کا دفاع ہے. ابھی اس وقت دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی حرم اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کا دفاع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس حرم اسلامی حکومت ایران کے حرم سے. کیونکہ اصل حکومت ایران میں یہ اسلامی حکومت ہے کہ جو حرم ہے. اس کے بعد اسلامی مملکت حرم بنتی ہے اگر اسلامی حکومت ہے. تو یہ اسلامی حکومت ختم ہو جائے، ایران کی سرزمین حرم نہیں رہے گی، یہ اس کی حرمت سے باہر آ جائے گا. حرمت اسلام، اسلامی حکومت کا جو کی حرمت ہے، یہ حرمت کی پاسبانی ضروری ہے. اس پاسبانی کی وجہ سے آپ دیکھیں اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کا حرم وہ کس قدر آگے بڑھ چکا ہے. انہوں نے صحن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنایا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اس کے اندر ہسپتال بھی ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں انہوں نے کھولی ہیں. امام حسین علیہ السلام کا حرم دیکھیں، سامرا کہ جو آباد نہیں ہونے دیتے تھے، آج آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کس قدر رونق پیدا ہو گئی ہے. ان سب حرموں کا دفاع کہاں سے ہوا؟ اس حرم کے دفاع سے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ حرم کا دفاع کیسے ہوتا ہے؟ اصولوں کے اوپر. ان اصولوں کے اوپر انسانیت کو داؤ پہ نہیں لگایا جاتا، پیاس کے ذریعے سے بلیک میل نہیں کیا جاتا، بھوک اور افلاس کے ذریعے سے یعنی اگر اسلامی حکومت کو تسلط حاصل ہو جائے اور کسی ملک کو اپنے ماتحت کرنا مقصود ہو کہ جو طاغوتیت پھیلا رہا ہے، اسلامی حکومت کبھی یہ پلان نہیں بنائے گی کہ اقتصادی پابندیاں ان پہ لگا دے. اقتصادی پابندیاں لگانا اس پورے کے پورے خطے کے لوگوں کو موت کے شکار کرنے کے مترادف ہے. بھوک کے اوپر سیاست نہیں کریں گے. یہ تاریخ علمی کے نتیجے میں آپ نے لیا اور اسے اجرا کرتے ہوئے آج کے دور میں آپ نے استفادہ کیا. یہ جو میں نے چند واقعات بیان کیے ہیں اسے آپ نے حاضر کیا. آپ اس طرح سے کئی مثالیں لا سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ واقعے کو، سبب کو لیں، سبب سے تعلق بنائیں انسانیت سے، اور اس انسانیت کا تعلق بنائیں آج کے واقعات سے. آج کے واقعات سے کیسا تعلق بنائیں؟ سبب اور علت کا تعلق، محرک کا تعلق. یہ 3 لفظ اس میں لکھیں گے چوتھے درجے میں کہ محرک وہ بنے. وہ جو قانون ہے وہ سبب بنے. وہ جو قانون ہے وہ ایجاد کرنے کے لیے اس جگہ پہ ہمارے پاس ایک علت بن رہی ہو، ایجاد کرنے کا سبب بن رہا ہو، ایجاد کرنے کی وجہ بن رہی ہو. اگر وہ ایجاد کرنے کا سبب اور علت نہیں بن رہی، یہاں پر بھی فلسفہ تاریخ جنم نہیں لے گا. اور یہاں سے طبیعت تاریخ میں شہید مطہری داخل ہو جاتے ہیں کہ تاریخ میں جتنے واقعات ہوئے، آیا اس کا محرک، اس کی علت وہ مادی تھی یا معنوی تھی، یا مادی اور معنوی دونوں تھی. اس کو پھر وہ آگے لے کے چلتے ہیں جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے. اس جگہ پہ مختصر سی ہم گفتگو کریں کہ 2 اشکالات تاریخ علمی پہ وارد ہوئے ہیں. تاریخ علمی بڑی جاندار بن جاتی ہے کہ آپ نے ماضی کے حوادث سے جامع قانون اٹھایا اور اس جامع قانون کو سبب قرار دیا، اور اس سبب کی وجہ سے واقعات آپ نے کہا سب واقعات اس سبب سے ہوئے ہیں. صحیح. مثلا امام حسین علیہ السلام نے کیوں پانی پلایا؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام حق کے اصولوں کے قائل تھے. ان کا یہ عمل کا سبب یہ تھا، یعنی پانی پلانے کا سبب کیا تھا؟ ایمان، انسانیت کا احترام، مظلوم کی مدد، مشکل کے وقت دکھی انسانیت کی مدد. آپ نے یہ اسباب بنے ایک عمل کے، آپ نے یہ نتیجہ لے لیا. بس آپ نے دیکھا کہ تاریخ علمی میں اسباب تک آپ پہنچتے ہیں. ادھر بعض آئے اور انہوں نے 2 اعتراضات کیے. پہلا اعتراض انہوں نے، البتہ اس جگہ آپ نے دیکھا جامع، ہم پیچھے جو معاشرے کے قوانین پڑھ چکے اس سے بھی یہی مشابہ ہے، کیونکہ ہم نے جو معاشرے کے اوپر حاکم قوانین کا پیچھے پڑھا ہے اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ قوانین اخذ کیے جاتے ہیں. تو شہید نے یہ پھر بحث کی کہ تاریخ علمی یا فلسفہ تاریخ میں اور جو ہم جامع شناسی کے ذیل میں قوانین پڑھ چکے ہیں ان میں فرق ہی کیا؟ دونوں قوانین تو ایک ہی ہیں. جامع شناسی کے اوپر بھی ہم نے کہا تھا انسانیت کے اعتبار سے جو قوانین حاکم ہیں، وَإِلَّا انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی قوانین حاکم ہیں. تکوینی قوانین بھی ہیں، تشریع شریعت کے نام سے بھی قوانین ہیں، اور پھر سوشیالوجی میں قوانین پڑھتے ہیں آپ. اسی طرح سے آپ میڈیکلی طور پہ بہت سارے قوانین پڑھتے ہیں.
وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا جامع شناسی کے قوانین یا معاشرے کے اوپر حاکم قوانین سے مراد ہے جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہوں، جو فطرت سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک سوال ابھارا کہ ادھر جو ہم نے معاشرہ شناسی میں قوانین پڑھے تھے اور فلسفہ تاریخ علمی کے نتیجے میں جو قوانین آتے ہیں وہ دونوں قوانین تو ایک ہی ہیں، فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فرق بڑا باریک سا ہے۔ جامع شناسی عینی مشاہدہ کرتی ہے اپنے معاشرے کا اور عینی مشاہدہ کر کے قوانین کو اخذ کرتی ہے، لیکن مؤرخ جو ہے وہ لیبارٹری بناتا ہے تاریخ کو اور ذہنی طور پہ مواد کو حاضر کرتا ہے اور تجزیہ تحلیل کر کے قوانین کو اخذ کرتا ہے۔ قوانین دونوں کے ایک ہیں، ایک حاضر سے قانون بناتا ہے اور ایک ماضی میں جا کے اس کو ایک لیبارٹری بنا کے اپنے ذہن کو تب قوانین اخذ کرتا ہے۔ بس یہ دو فرق ہیں اور بقیہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ بعض نے دو اعتراضات کیے ہیں۔ اعتراضات دلچسپ ہیں، جواب نہیں دیے انہوں نے، دلچسپ ہیں۔ پہلا اعتراض تو کسی نے کیا ہے کہ یہ جو آپ نے اتنی تاریخ علمی کے حوالے سے بحث کی، تجزیہ تحلیل کرنی چاہیے، تجزیہ تحلیل کر کے قانون کو اخذ کریں، قانون جو ہے ایسا ہو جو انسانیت سے تعلق رکھتا ہو اور واقعات کا سبب بھی بن رہا ہو۔ کہتے ہیں اتنی لمبی بحث کرنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کے پاس کوئی ایسی تاریخ موجود ہے کہ جس میں جھوٹوں نے اور قصہ گو لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے نہ کیے ہوں؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ جو تبری میں واقعات ہیں یہ درست ہیں؟ دلیل کیا ہے کتاب الارشاد میں واقعات ہیں درست ہیں، لہوف میں واقعات ہیں درست ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر عموماً لوگ تاریخ کو من گھڑت بنا کے خود قصہ گوئی کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بڑا اچھا مقولہ انہوں نے لکھا اور وہ ہے، کہتے ہیں کہ بعض نے حتیٰ کہ یہ لکھا ہے کہ تاریخ عبارت است۔ تاریخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخی تعریف لکھی ہے یہ جو نقد کرنے والے ہیں، کہتے ہیں آپ یہ کہیں کہ تاریخ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ سلسلہ حوادث، تاریخ چند واقعات اور حوادث کے سلسلے کے جمع کرنے کا نام ہے جو واقع نہ شدہ است، جو اصلاً کبھی واقع نہیں ہوئے۔ گھڑے کس نے ہیں؟ لکھنے والے نے خود ہی گھڑے ہیں۔ کہتے ہیں تاریخ تو اس کو کہتے ہیں، اور آپ کس کے اوپر تجزیہ تحلیل کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اصلاً وہ بندہ جو حاضر نہیں تھا، اگلی قید ہے کہ کس نے یہ گھڑا ہے کہ بے قلم کسی کے حاضر نہ بودے است، کہ اس کے قلم سے نکلا ہے کہ جو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا۔ یہ جو مورخ ہے یہ موجود تھا جو اس نے دیکھا اور لکھا ہے۔ کہتے ہیں تاریخ تو سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، اس لیے تاریخ کی آپ یہ ڈیفینیشن کریں جھوٹ کا مجموعہ۔ تاریخ یعنی جو حاضر نہیں تھا اس نے اپنے پاس سے گھڑ کے خود لکھ لیا۔ اس لیے آپ یہ کہیں کہ یہ جو آپ نے قواعد نکالے ہیں یہ بے جا زحمت کی ہے، یہ قواعد تو تب ٹھیک ہوتے پیچھے واقعات بھی تو ٹھیک ہوتا۔ یا بعض نے اس طرح سے کہا ہے کہ اصلاً اعتبار ہمیں ان چیزوں کا نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے خود سے گھڑا نہ ہو۔ کہتے ہیں ہم فرض، اب یہ دوسرے اسلوب ہے۔ پہلا اعتراض تو دیکھا نا، گھڑنے والوں نے خوب گھڑا، کہتے ہیں چلو ہم مان لیتے ہیں گھڑا نہیں گیا، بڑا منصف انسان تھا، نیک پاکیزہ انسان تھا، لیکن نیک پاکیزہ انسان وہ بشر تھا یا نہیں؟ اور اگر وہ بشر تھا تو اس نے جب لکھنا شروع کیا تو کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ جس دین کا پیرو تھا، جس نظریات کا پیرو تھا، جس شخصیت کو پسند کرتا تھا، ان عناصر نے اس کی لکھائی کے اندر کوئی تاثیر برپا نہیں کی؟ منصفانہ قلم کہاں اٹھا سکتا ہے ایک بندہ؟ ہر بندہ جب ایک قلم اٹھاتا ہے تو اس میں اس کے عقیدے کی تاثیر آ جاتی ہے یا نہیں؟ اس میں اس کی محبوبیت کی تاثیر آ جاتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب جھوٹ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نقل ہوا ہے وہ سارا کا سارا 100% نہیں ہے، 50% ہے۔ پھر انہوں نے آگے مثال دی، کہتے ہیں آپ ایک مثال لے لیں، ایک بندہ ہے وہ کسی شخصیت کے بارے میں تاریخ لکھنا چاہتا ہے، وہ تاریخ جس شخصیت کی لکھ رہا ہے سارے معصوم ہیں یا سارے معصوم نہیں ہیں، اکثریت تو معصوم نہیں ہے، آپ کہتے ہیں 95% وہ باکمال شخصیت تھی، 5% تو نقائص ہوں گے نا۔ جب وہ لکھنے والا اس شخص کی تاریخ لکھ رہا ہے، وہ جب 95% کمالات کو لکھے گا کتنے شاندار طریقوں سے لکھے گا، وہ 5% تاریخ کو، وہ 5% نقائص کو لکھے گا؟ کبھی بھی نہیں لکھے گا۔
وہ جو 5% نقائص ہیں اگر اس کو بالفرض لکھے تو اسی طرح لکھے گا جیسے کمالات میں اس کا قلم چلا تھا. کہتے ہیں پھر تاریخ کو آپ کہاں سے صحیح طرح سے لا سکتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ یار جو حوادث ہوئے ہوئے ہیں ان حقائق کا 20% کچھ حصہ ہے، یہ 70% جھوٹ ہے، 70% یا 80% جو ہے وہ اس کی اپنی نفسانی تاثیرات ہیں جو اس قلم میں شامل ہو گئیں. کہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے یہ جو آپ نے کمالات کی بات کی اور علم کی بات کی، آپ یہ کہ تاریخ ایک ہنر ہے. ایک بندہ جو حاضر نہیں تھا اس نے واقعات کو اس طرح سے ہنر کے ساتھ لکھے کہ پڑھنے والا ایسا سمجھا کہ واقعاً ہوا ہوا ہے. کہتے ہیں آپ یہ تاریخ کا نام پھر دیں. اس لیے ہنر ہے کہ کیسے مواد تاریخ کو لکھنا چاہیے اور کیسے ایسے افراد جو عصمت کے درجے پہ فائز نہیں تھے انہیں معصوم بنا کے پیش کرنا چاہیے. کیسے قوموں کے عیوب اور نقائص ختم کر کے قوموں کے کمالات کو آپ ثابت کر کے دکھائیں. جیسے کہ عموماً ہوتا ہے ہر وطن کے ترانے اور ملی نغمے سنیں، اس نے اپنے وطن کو کیا بنایا ہوتا ہے، وہ اوج پہ پہنچایا ہوتا ہے. تو یہ والے مسائل انہوں نے کہا کہ اس لیے آپ کے مورخ جو ہے جس کا بھی انتخاب کر لیں، ہم یہ نہیں کہتے، اگر پہلی بات ہے کذب سے اسے نکالیں. اگر آپ کذب سے نکال لیں تو دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے، یہ والا غرب مسئلہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے، عالم اسلام میں نہیں. اس لیے مغرب جو ہے وہ کسی بھی آسمانی کتاب، کسی بھی حدیث، کسی بھی روایت، وہ چاہے راہب ہوں یعنی عیسائی پادری ہوں یا یہودی احبار ہوں یا مسلمان علماء ہوں، وہ کسی کی تاریخ کو معتبر نہیں غرب سمجھتا. غرب میں اس وقت جو موجودہ قابل قبول نظریہ ہے ان کی نظر میں سب سے پہلے تاریخی واقعہ ثابت ہونا چاہیے، اس کے بعد تحلیل کرو. اگر تاریخی واقعہ ثابت نہیں ہے تحلیل نہیں کر سکتے. اور تاریخی واقعہ ثابت کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں صرف ایک طریقہ ہے. 8-10 طریقوں میں بحث کرتے ہیں اور سب طریقوں کو وہ رد کر دیتے ہیں. کہتے ہیں صرف ایک طریقہ ہے غرب کی نظر میں تاریخی واقعہ ثابت کرنے کا، اور وہ ہے آثار قدیمہ. اگر آثار قدیمہ کا ڈپارٹمنٹ کہہ دے کہ یہاں پہ یہ والے لوگ رہتے تھے اور ان ہتھیاروں سے پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم قبول کر لیں گے. اس لیے جو آثار قدیمہ کے دائرے میں نہیں آتا وہ چاہے قرآن میں وارد ہو، چاہے حدیث میں وارد ہو، چاہے تواتر ہو، چاہے تواتر نہ ہو، کہتے ہیں قبول نہیں ہے. اس لیے شہید مطہری نے یہ والا اعتراض بڑے پیمانے پہ اٹھایا. اس لیے غرب میں جو تاریخ پڑھ کے آتا ہے وہ اسی طریقے سے تاریخ لکھتا ہے. عراق کے آج سے 20 سال پہلے ایک بہت بڑی شخصیت کہ ان کا نام جواد علی ہے، ڈاکٹر جواد علی، شیعہ عالم ہیں یعنی شیعہ مورخ ہیں. انہوں نے جرمنی، کیونکہ جرمنی کا جو یونیورسٹی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، تاریخ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پوری دنیا میں معروف ہے. جرمنی کی ابھی یونیورسٹی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور یونیورسٹی معروف نہیں ہے. اس ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں جو اسلامک ہسٹری ہے اس کے ہیڈ یہ رہے ہیں جواد علی. تو جواد علی نظریاتی طور پہ اسی غربی تفکر کے قائل ہیں کہ آثار قدیمہ سے جو ثابت ہو جائے، لیکن انہوں نے اسلامی تاریخ کا بھی خوب مطالعہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی المفصل فی الاسلام قبل الاسلام. ان کی کتاب کا نام ہے المفصل یعنی تفصیلی تاریخ. ان کا دغدغہ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ایسی تاریخ کی کتاب لکھیں جو اسلام سے پہلے کی ہو اور بعد از اسلام، 2 حصوں پر مشتمل ہو. تو انہوں نے پہلی قبل از اسلام کتاب لکھی تو ان کی وفات ہو گئی، بعد از اسلام نہیں لکھ سکے. یہ جو قبل الاسلام کتاب ہے یہ عربی میں 10 جلدوں پہ اب چھپتی ہے، اور اس وقت شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، انگریز سب کی نظر میں یہ بہت بڑا ایک سرمایہ ہے. اور تاریخ اس وقت حوزہ علمیہ میں بھی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس اعتبار سے سب سے معتبر اور بہترین کتاب یہی ہے. اس کا اگلا حصہ وہ نہیں لکھ سکے کیونکہ انہوں نے جو قبل الاسلام کو ثابت کیا ہے وہ بہت بہترین چیز ہے. دوسری کتاب ہے ویل ڈیورنٹ کی کہ ایک تاریخ دان اس حوالے سے نہ کہیں لیکن آثار جمع کرنے کے لیے نکلا اور پوری دنیا کی قوموں کا اس نے سفر کیا. پوری دنیا، ہند بھی آیا، پاکستان بھی آیا، ہر جگہ گیا. اس نے 50 یا 55 جلدی کتاب لکھی انگلش میں، سویلائزیشن یا اس طرح کر کے کچھ نام ہے. اس کا عربی ترجمہ ہوا ہے قصۃ الحضارہ کے نام سے. فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. اردو میں لوگوں کو یہ والی باتیں اچھی نہیں لگتی اس لیے اس میں ترجمہ ہی نہیں ہوتی. تو اس کی 2 جلدیں جو عرب کے بارے میں لکھی گئی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں. اس سے عرب کی پوری بدوباش اور زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے.
لہٰذا یہ دو کتابیں آپ لوگ تاریخ کے عنوان سے ضرور مراجعہ کریں. ایک ہے المفصل فی الاسلام اور دوسری ہے ویل ڈیورنٹ کی یہ جو قصۃ الہزارہ کی 2 جلدیں ہیں، اس کا کچھ حصہ جامعۃ المصطفیٰ کے بعض مدارس اپنے کورس کے عنوان سے پڑھاتے بھی ہیں. اگر کوئی واقعاً ان افکار کو پڑھا ہوا ہو وہ اس حصے کو ضرور رکھے گا. لیکن شہید مطہری اصلاً قائل نہیں ہے کہ آثار قدیمہ سے ہی ثابت ہوتی ہے، یہ ذہن نشین رکھیں، کیونکہ یہاں پہ اصول فقہ ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ مدد دیتی ہے، لیکن انہوں نے صرف اعتراض کو ذکر کیا. دوسرا اعتراض بھی ہم خلاصے کے طور پہ پڑھ لیں. دوسرا اعتراض انہوں نے کیا، آپ تاریخ کو کلی اصلاً بنا نہیں سکتے، کیونکہ مورخ جب بھی اسے کلی بنانے لگے گا، جیسے مسائل طبعیت میں ہم دیکھتے ہیں، تو پھر جبر لازم آئے گا، اور تاریخ کے جبری ہونے کی ہم قائل نہیں ہیں. اس لیے انسان مختار ہے، آزاد ہے، مجبور نہیں ہے، اور قانون کلیت جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ انسانی ارادے کے اوپر حکم فرما ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہاں پہ پھر کیسے آپ جوڑیں گے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں تاریخ میں ارادے اور اختیار سے وہ واقعات جنم لیے ہوئے ہوں، اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ وہ کلی بھی ہوں. تو یہ اتنا جاندار نہیں ہے. بہرحال یہ 2 اعتراضات تھے. پھر فلسفہ تاریخ کو ذکر کیا اور شہید نے یہ سوال ابھارا، قرآن کریم میں آیا تینوں انواع تاریخ ہیں یا فلسفہ تاریخ کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں بڑے مختصر طور پہ اشارتاً نہیں کہ قرآن کریم میں نقل ہوئے واقعات یا نہیں؟ بلا شک و شبہ ہوئے نقل، اس لیے تاریخ نقلی موجود ہے. نمبر 2، ان واقعات کے کنارے پہ اگر آپ جو آئیں یعنی سیاق میں آنے والی آیات دیکھیں، ان آیات میں کلی ضابطے موجود ہیں یا نہیں؟ بس تاریخ علمی بھی اس کا مطلب ہے نقل ہوئی ہے. لیکن آیا قرآن کریم تاریخ فلسفہ تاریخ کا قائل ہے، یعنی اس بات کا قائل ہے کہ یہ جو میں نے ضابطے بیان کیے ہیں واقعات کے ذیل میں کلی ضابطے، ان ضابطوں کو تم حاضر کے اندر اجرا کرو، کیا قرآن اس کا قائل ہے یا نہیں؟ تو شہید مطہری کہتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. بلا شک و شبہ قرآن یہ بات تاکید سے بیان کرتا ہے، عبرت لو. عبرت لینے کا مطلب ہی یہ ہے. لیکن یہاں سے وہ طبیعت تاریخ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم طبیعت تاریخ کے موضوع کو مطالعہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے ماضی میں جتنے واقعات ہیں اس کا پیچھے سبب کیا تھا، اور آج کے جو حوادث ہیں کیا سبب ان کے پیچھے ہونا چاہیے. اگر یہ سبب ہے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ سبب ہے تو یہ نتیجہ. مثلا آج کے دور میں آپ ایرانی سرزمین کے اندر حکومت اسلامی ایران میں کہہ سکتے ہیں اگر انہوں نے ہمتی کو ووٹ دے دیے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک قسم کی ممکن ہے کہ اسلامی حکومت ہی آدھی سے اوپر چلی جائے، ڈگمگا جائے گی اسلامی حکومت کاملاً. اور اگر آغا رئیسی کو ووٹ دے دیے تو 30 سالوں میں ایک نیا انقلاب برپا ہو جائے گا. ایک 40 سال پہلے انقلاب برپا ہوا تھا، اور وہ 40 سال انقلاب جو ہے وہ امام خمینی کے دور میں 8 سال اور 10 سال تک قائم دائم مضبوط صورت میں رہا. اس کے بعد جب صدارت کی سیٹیں تبدیل ہوتی رہی تو اس میں بہت سارے خلل آئے اور اگلے مرحلہ طے نہیں ہو سکا. 5 مراحل میں 2 مرحلے طے ہو گئے. اگر آغا رئیسی آ جائیں تو تیسرا مرحلہ طے ہونے کے اعتبار سے ایک نیا انقلاب گویا کہ سرزمین کے اوپر آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس نتائج ہے کہ ان 2 میں محرک آپ دیکھیں اب کیا ہے. اگر قوم شہوت پرست نکلی تو کون آئے گا؟ ہمتی. اور اگر قوم جو ہے اس کے اندر ایمان اور اسلام ہوا تو پھر کون آئیں گے؟ آغا رئیسی. اور اس وقت ہم کہیں سلام بھیجیں گے اس قوم کو. اگر وہ آغا رئیسی آ جائے تو واقعاً آفرین کے قابل ہے، اس قوم کو آفرین پیش کرنی چاہیے کہ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا جو اس وقت کرۂ ارض پہ کوئی اور قوم نہیں اٹھا سکی، اتنے بڑے پیمانے پہ، اتنے بڑے عدد کے ساتھ. لیکن اگر ہمتی آ گیا تو پھر تو یہ بھی ملک ہے، دیگر بھی ممالک ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے اصلاً، اور وہ پھر اسی ڈگر پہ غلامی کی طرز کے اوپر چلا جائے گا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.